أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ نمل مکہ میں اتری اور اس کی 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں. یہ آیتیں ہیں قرآن اور کھلی کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے واسطے جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور ان کو آخرت پر یقین ہے. جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو اچھے دکھلائے ہم نے ان کی نظروں میں ان کے کام سو وہ بہکے پھرتے ہیں. وہی ہیں جن کے واسطے بری طرح کا عذاب ہے اور آخرت میں وہی ہیں خراب. اور تجھ کو تو قرآن پہنچتا ہے ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے. خلاصہ تفسیر. اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ آیتیں جو آپ پر نازل کی جاتی ہیں آیتیں ہیں قرآن کی اور ایک واضح کتاب کی، یعنی اس میں 2 صفتیں ہیں، قرآن ہونا اور کتاب مبین ہونا. یہ آیتیں ایمان والوں کے لیے موجب ہدایت اور اس ہدایت پر جزائے نیک کا مجدہ سنانے والی ہیں. جو مسلمان ایسے ہیں کہ عملاً بھی ہدایت پر چلتے ہیں، چنانچہ نماز کی پابندی کرتے ہیں جو کہ عبادات بدنیہ میں سب سے بڑی ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں جو کہ عبادات مالیہ میں سب سے بڑی ہے، اور عقیدے کے لحاظ سے بھی ہدایت یافتہ ہیں، چنانچہ وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں، سو وہ اپنے جہل مرکب میں حق سے دور بھٹکتے پھرتے ہیں. چنانچہ نہ ان کے عقائد درست ہیں نہ اعمال، اس لیے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. تو جیسے قرآن اہل ایمان کو بشارت سناتا تھا، منکروں کو وعید بھی سناتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں مرنے کے وقت بھی سخت عذاب ہونے والا ہے، اور وہ لوگ آخرت میں بھی سخت خسارے میں ہیں کہ کبھی نجات ہی نہ ہوگی. اور گو یہ منکر قرآن کو نہ مانے مگر آپ کو بالیقین ایک بڑی حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن دیا جا رہا ہے. آپ اس نعمت کے سرور میں ان کے انکار سے غمگین نہ ہو جائیے. معارف و مسائل. زینا لہم اعمالہم، یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے
ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نظروں میں مزین کر دیے ہیں، اس لیے وہ انہی کو بہتر سمجھ کر گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ اعمالہم سے مراد نیک اعمال ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو نیک اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیا تھا، مگر ان ظالموں نے ان کی طرف التفات نہ کیا، بلکہ کفر و شرک میں مبتلا رہے، اس لیے گمراہی میں بھٹکنے لگے۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ واضح ہے۔ اول تو اس لیے کہ مزین کرنے کے الفاظ عموماً اعمال بد کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جیسے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اچھے اعمال کے لیے اس لفظ کا استعمال بہت کم ہے، جیسے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ دوسرے آیت میں اعمالہم، ان کے اعمال کا لفظ بھی اس پر دلالت کر رہا ہے کہ مراد اعمال بد ہیں، نہ کہ اعمال صالحہ۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے ایک آگ، اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر، یا لاتا ہوں انگارہ سلگا کر شاید تم سینکو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز ہوئی کہ برکت ہے اس پر جو کوئی کہ آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے ذات اللہ کی جو رب سارے جہاں کا۔ اے موسیٰ، وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا، اور ڈال دے لاٹھی اپنی، پھر جب دیکھا اس کو پھن پھناتے جیسے سانپ کی سٹک،
لوٹا پیٹھ پھیر کر اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ مت ڈر، میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے رسول، مگر جس نے زیادتی کی پھر بدلے میں نیکی کی، برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور ڈال دے ہاتھ اپنا اپنے گریبان میں کہ نکلے سفید ہو کر نہ کسی برائی سے، یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں لے کر جا فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ تھے لوگ نافرمان۔ پھر جب پہنچی ان کے پاس ہماری نشانیاں سمجھانے کو، بولے یہ جادو ہے صریح، اور ان کا انکار کیا، اور ان کا یقین کر چکے تھے اپنے جی میں بے انصافی اور غرور سے۔ سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام خرابی کرنے والوں کا۔ خلاصہ تفسیر، اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے جبکہ مدین سے آتے ہوئے کوہ طور کے قریب رات کو سردی کے وقت پہنچے اور مصر کی راہ بھی بھول گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے طور کی طرف آگ دیکھی ہے، میں ابھی جا کر وہاں سے یا تو راستے کی کوئی خبر لاتا ہوں یا تمہارے پاس وہاں سے آگ کا شعلہ کسی لکڑی وغیرہ میں لگا ہوا لاتا ہوں تاکہ تم سینک لو۔ سو جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ جو اس آگ کے اندر ہیں یعنی فرشتے، ان پر بھی برکت ہو، اور جو اس آگ کے پاس ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی برکت ہو۔ یہ دعا بطور تحیہ و سلام کے ہے، جیسے ملاقاتی آپس میں سلام کرتے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے نہ تھے کہ یہ نور انوار الہیہ سے ہے، اس لیے خود سلام نہیں کر سکے، تو من جانب اللہ ان کے انس کے لیے سلام ارشاد ہوا۔ اور فرشتوں کو ملا لینا شاید اس لیے ہو کہ جس طرح فرشتوں کو سلام حق تعالی کے قرب خاص کی علامت ہوتی ہے، یہ سلام بھی موسیٰ علیہ السلام کو قرب خاص کی بشارت ہو گیا۔ اور اس امر کے بتلانے کے لیے یہ نور جو بشکل نار ہے خود حق تعالی کی ذات نہیں، ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العالمین رنگ، جہاد، مقدار اور حد بندی وغیرہ سے پاک ہے، اور اس نور میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بس یہ نور ذات خداوندی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اگر اس مسئلے سے خالی الذہن ہو تو اس کی تعلیم ہے، اور اگر دلائل عقلیہ اور فطرت صحیحہ کی بنا پر ان کو پہلے سے معلوم ہو تو زیادہ سمجھانا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں جو کہ بے کیف کلام کر رہا ہوں اللہ ہوں، زبردست حکمت والا، اور اے موسیٰ تم اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر لہرانے لگا۔ سو جب انہوں نے اس کو اس طرح حرکت کرتے دیکھا جیسے سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی تو نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، کیونکہ ہم نے تم کو پیغمبری دی ہے، اور ہمارے حضور میں یعنی پیغمبری کا اعزاز عطا ہونے کے وقت پیغمبر ایسی چیزوں سے جو کہ خود اس کی پیغمبری کی دلیل یعنی معجزات ہوں نہیں ڈرا کرتے، یعنی تم کو بھی ڈرنا نہ چاہیے، ہاں مگر جس سے کوئی قصور لغزش سرزد ہو جاوے اور وہ اس لغزش کو یاد کر کے ڈرے تو مذائقہ نہیں، لیکن اس کی نسبت بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر قصور ہو جاوے اور پھر برائی ہو جانے کے بعد برائی کی جگہ نیک کام کرے، توبہ کرے، تو میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ میں مغفرت والا رحمت والا ہوں۔ یہ اس لیے فرما دیا کہ عصا کے معجزے سے مطمئن ہو جانے کے بعد کبھی اپنا قصہ قبطی کو قتل کرنے کا یاد کر کے پریشان ہو، اس لیے اس سے بھی مطمئن فرما دیا تاکہ وحشت جاتی رہے۔ اور اے موسیٰ اس معجزہ عطا کے سوا ایک معجزہ اور بھی عطا ہوتا ہے،
اے موسیٰ اس معجزہ عصا کے سوا ایک معجزہ اور بھی عطا ہوتا ہے، وہ یہ کہ تم اپنا ہاتھ گریبان کے اندر لے جاؤ اور پھر نکالو تو وہ بلا کسی عیب یعنی بغیر کسی مرض برس وغیرہ کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ اور یہ دونوں معجزے ان 9 معجزوں میں سے ہیں جن کے ساتھ تم کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑے حد سے نکل جانے والے لوگ ہیں۔ غرض جب ان لوگوں کے پاس ہمارے دیے ہوئے معجزے پہنچے جو نہایت واضح تھے، یعنی ابتدائے دعوت میں 2 معجزے دکھلائے گئے، پھر وقتاً فوقتاً باقی دکھلائے جاتے رہے، تو وہ لوگ ان سب کو دیکھ کر بھی بولے یہ صریح جادو ہے۔ اور غضب تو یہ تھا کہ ظلم و تکبر کی راہ سے ان معجزات کے بالکل منکر ہو گئے، حالانکہ اندر سے ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ سو دیکھیے کیسا برا انجام ہوا ان مفسدوں کا، دنیا میں غرق ہوئے اور آخرت میں جلنے کی سزا پائی۔ معارف و مسائل۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ انسان کو اپنی ضروریات کے لیے اسباب طبیعیہ کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ 2 ضرورتیں پیش آئیں، ایک راستہ پوچھنا جو آپ بھول گئے تھے، دوسرا آگ سے گرمی حاصل کرنا تاکہ سردی کی رات تھی، اس کے لیے آپ نے کوہ طور کی طرف جانے کی سعی و کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس مقصد میں کامیابی پر یقین اور دعویٰ کرنے کے بجائے ایسے الفاظ اختیار فرمائے جس میں اپنی بندگی اور حق تعالی سے امید ظاہر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ضروریات کے حصول کے لیے جد و جہد توکل کے منافی نہیں، لیکن بھروسہ اپنی کوشش کے بجائے اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور آگ آپ کو دکھلائے جانے میں بھی شاید یہی حکمت ہو کہ اس سے آپ کے دونوں مقصود پورے ہو سکتے تھے، راستے کا مل جانا اور آگ سے گرمی حاصل کرنا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتھو اور تسطلون جمع کے صیغے بولے، حالانکہ آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ ان کے لیے لفظ جمع استعمال فرمانا بطور اکرام کے ہوا، جیسے معزز لوگوں میں کسی ایک فرد سے بھی خطاب ہوتا ہے تو صیغہ جمع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنی ازواج مطہرات کے لیے صیغہ جمع استعمال فرمانا روایات حدیث میں وارد ہوا ہے۔ تخصیص کے ساتھ بیوی کا ذکر عام مجالس میں نہ کرنا بلکہ کنایے سے کام لینا بہتر ہے۔ آیت مذکورہ میں قال موسیٰ لأہلہ فرمایا گیا ہے، لفظ اہل عام ہے جس میں بیوی اور گھر کے دوسرے افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس مقام میں اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تنہا اہلیہ محترمہ ہی تھیں، کوئی دوسرا نہ تھا، مگر تعابیر میں یہ عام لفظ استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ پایا گیا کہ مجالس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا ذکر کرے تو عام لفظوں سے کرنا بہتر ہے، جیسے ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے میرے گھر والوں نے یہ کہا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگ دیکھنے اور آگ کے اندر سے ایک ندا سننے کی تحقیق۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت سی صورتوں میں مختلف عنوانات کے ساتھ آیا ہے۔ سورہ نمل کی مذکورہ آیات میں اس سلسلے کے 2 جملے غور طلب ہیں۔ اول بورک من فی النار، دوسرا انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اور سورہ طٰہٰ میں جس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے، اس واقعے سے متعلق یہ الفاظ آئے ہیں اذ رأى نارا الى قوله تعالی یا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ ان آیات میں بھی 2 جملے خاص طور سے غور طلب ہیں، انی انا ربک اور اننی انا اللہ۔ اور سورہ قصص میں اس واقعے کے یہ الفاظ ہیں نودی من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ ان تینوں مواقع میں عنوان تعبیر اگرچہ مختلف ہے مگر مضمون تقریباً ایک ہی ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس رات میں کئی وجہ سے آگ کی ضرورت تھی۔ حق تعالی نے ان کو کوہ طور کے ایک درخت پر آگ دکھلائی، اس آگ یا درخت سے یہ آواز سنی گئی انی انا ربک انہ انا اللہ العزیز الحکیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا انی انا اللہ رب العالمین۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ندا بار بار ہوئی ہو، کبھی ایک لفظ سے کبھی دوسرے لفظ سے، اور آواز سننے کی جو کیفیت تفسیر بحر محیط میں ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ اور روح المعانی میں آلوسی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آواز اس طرح سنی کہ ہر جانب سے یکساں آ رہی تھی، جس کی کوئی جہت متعین نہیں ہو سکتی تھی، اور سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کان نہیں بلکہ ہاتھ، پاؤں وغیرہ تمام اعضاء بدن اس کو سن رہے تھے، جو ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک غیبی آواز تھی جو بلا کیف و بلا سمت سنی جا رہی تھی، لیکن مبدا اس کا وہ آگ یا درخت تھا جس سے آگ کی شکل ان کو دکھائی گئی۔ ایسے ہی مواقع عام طور پر لوگوں کے لیے مغالطے اور بت پرستی کا سبب بن جاتے ہیں، اس لیے ہر عنوان میں مضمون توحید کی طرف ہدایت اور تنبیہ ساتھ ساتھ کی گئی ہے۔ زیر بحث آیت میں لفظ سبحان اللہ اسی تنبیہ کے لیے پڑھا گیا، اسی تنبیہ کے لیے بڑھایا گیا۔ سورہ طٰہٰ میں لا الہ الا انا اور سورہ قصص میں انا اللہ رب العالمین اسی مضمون کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ یہ آگ کی شکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دکھلائی گئی تھی کہ وہ اس وقت آگ اور روشنی کے حاجت مند تھے، ورنہ اس کلام ربانی اور ذات ربانی کا آگ سے یا شجرہ طور سے کوئی تعلق نہ تھا۔ آگ اللہ تعالی کی عام مخلوقات کی طرح ایک مخلوق تھی، اسی لیے زیر بحث آیات میں جو ارشاد ہے انبورک من فی النار ومن حولها
یعنی مبارک ہے وہ جو آگ کے اندر ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے. اس کی تفسیر میں ائمہ تفسیر کے مختلف اقوال ہیں، جس کی تفسیر روح المعانی میں ہے. ایک قول حضرت ابن عباس، مجاہد، اکرمہ سے منقول ہے کہ من فی النار سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، کیونکہ آگ کوئی حقیقی آگ تو نہیں تھی. جس بقعہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے وہ دور سے پورا آگ معلوم ہوتا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے اندر ہوئے. اور من حولہا سے مراد فرشتے ہیں جو آس پاس وہاں موجود تھے. اور بعض حضرات نے اس کے برعکس یہ فرمایا کہ من فی النار سے فرشتے اور من حولہا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے. تفسیر بیان القرآن کے خلاصہ تفسیر مذکور میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے. آیات مذکورہ کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت اور اس کی تحقیق. یہاں ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے من فی النار کی تفسیر میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ من فی النار سے خود حق سبحانہ وتعالی مراد ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ آگ ایک مخلوق ہے اور کسی مخلوق میں خالق کا حلول نہیں ہو سکتا، اس لیے اس روایت کا یہ مفہوم تو نہیں ہو سکتا کہ ذات حق سبحانہ و تعالی نے آگ کے اندر حلول فرمایا تھا، جیسا کہ بہت سے بت پرست مشرکین بتوں کے وجود میں ذات حق کے حلول کے قائل ہیں. اور یہ توحید کے قطعاً خلاف ہے، بلکہ مراد ظہور ہے. جیسا آئینے میں جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ آئینے میں حلول کیے ہوئے نہیں ہوتی، اس سے الگ اور خارج ہوتی ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ظہور جس کو تجلی بھی کہا جاتا ہے خود ذات حق سبحانہ و تعالی کی تجلی نہیں تھی، ورنہ اگر ذات حق تعالی کا مشاہدہ موسیٰ علیہ السلام نے کر لیا ہوتا تو بعد میں ان کے سوال کی کوئی وجہ نہیں رہتی. رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، یعنی اے میرے پروردگار مجھے اپنی ذات پاک دکھا کہ میں دیکھ سکوں. اور اس کے جواب میں حق تعالی جل شانہ کی طرف سے لن ترانی کا ارشاد بھی پھر کوئی معنی نہ رکھتا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول میں حق تعالی جل شانہ کا ظہور مراد ہے، یعنی تجلی جو آگ کی صورت میں ہوئی یہ جس طرح حلول نہیں تھا اسی طرح تجلی ذات بھی نہیں تھی، بلکہ لن ترانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس عالم دنیا میں تجلی ذاتی کا کوئی شخص مشاہدہ نہیں کر سکتا. پھر اس ظہور و تجلی کا کیا مفہوم ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تجلی مثالی تھی جو حضرات صوفیہ کرام میں معروف ہے. اس کی حقیقت کا سمجھنا تو انسان کے لیے مشکل ہے. بقدر ضرورت تقریب الفہم کے لیے آقر نے اپنی کتاب احکام القرآن بزبان عربی سورہ قصص میں اس کی کچھ تفصیل لکھی ہے. اہل علم اس میں دیکھ سکتے ہیں، عوام کی ضرورت کی چیز نہیں. إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس سے پہلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی معجزہ عصا کا ذکر ہے، جس میں یہ بھی مذکور ہے کہ عصا جب سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام خود بھی اس سے ڈر کر بھاگنے لگے. آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے ید بیضا کا بیان ہے. درمیان میں اس استثناء کا ذکر کس لیے کیا گیا اور یہ استثناء منقطع ہے یا متصل؟ اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں. بعض حضرات نے استثناء کو منقطع قرار دیا ہے تو مضمون آیت کا یہ ہوگا کہ پہلی آیت میں انبیاء علیہ السلام پر خوف نہ ہونے کا ذکر تھا، بسبیل تذکرہ ان لوگوں کا ذکر بھی کر دیا جن پر خوف طاری ہونا چاہیے،
یعنی وہ لوگ جن سے کوئی خطا سرزد ہوئی پھر توبہ کر کے نیک عمل اختیار کر لیے، ایسے حضرات کی اگرچہ اللہ تعالی خطا معاف کر دیتے ہیں مگر معافی کے بعد بھی گناہ کے بعض آثار باقی رہنے کا احتمال ہے، اس لیے اس سے یہ حضرات ہمیشہ خائف رہتے ہیں اور اس استثناء کو متصل قرار دیں تو معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ اللہ کے رسول ڈرا نہیں کرتے بجز ان کے جن سے کوئی خطا یعنی گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا ہو، پھر اس سے بھی توبہ کر لی ہو تو اس توبہ سے یہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور صحیح تر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو لغزشیں ہوئی ہیں وہ در حقیقت گناہ ہی نہ تھے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، البتہ صورت گناہ کی تھی اور در حقیقت وہ اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں۔ اس مضمون میں اشارہ اس طرف پایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ایک لغزش قبطی کے قتل کی ہو گئی وہ اگرچہ اللہ تعالی نے معاف کر دی مگر اس کا یہ اثر اب بھی رہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہو گیا، اگر یہ لغزش نہ ہوتی تو یہ وقتی خوف بھی نہ ہوتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم اور بولے شکر اللہ کا جس نے ہم کو بزرگی دی اپنے بہت سے بندوں ایمان والوں پر، اور قائم مقام ہوا سلیمان داؤد کا اور بولا اے لوگو ہم کو سکھائی ہے بولی اڑتے جانوروں کی اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے، بے شک یہی ہے فضیلت صریح۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے پاس اس کے لشکر جن اور انسان اور اڑتے جانور، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی، یہاں تک کہ جب پہنچے چیونٹیوں کے میدان پر کہا ایک چیونٹی نے اے چیونٹیوں گھس جاؤ اپنے گھروں میں، نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کی فوجیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پھر مسکرا کر ہنس پڑا اس کی بات سے اور بولا اے میرے رب میری قسمت میں دے کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ کروں کام نیک جو تو پسند کرے، اور ملا لے مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔
خلاصہ تفسیر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو شریعت اور حکمرانی کا علم عطا فرمایا، اور ان دونوں نے ادائے شکر کے لیے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے سزاوار ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ اور داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے قائم مقام سلیمان علیہ السلام ہوئے، یعنی ان کو سلطنت وغیرہ ملی، اور انہوں نے اظہار شکر کے لیے کہا کہ اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولی سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے جو دوسرے بادشاہوں کو حاصل نہیں، اور ہم کو سامان سلطنت کے متعلق ہر قسم کی ضروری چیزیں دی گئی ہیں، جیسے فوج، لشکر، مال اور آلات جنگ وغیرہ۔ واقعی یہ اللہ تعالی کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے پاس سامان سلطنت بھی عجیب و غریب تھا، چنانچہ ان کے لیے جو ان کا لشکر جمع کیا گیا تھا ان میں جن بھی تھے اور انسان بھی اور پرندے بھی، جو کسی بادشاہ کے تابع نہیں ہوتے، اور پھر تھے بھی اس کثرت سے کہ ان کو چلنے کے وقت روکا جایا کرتا تھا تاکہ متفرق نہ ہو جاویں، پیچھے والے بھی پہنچ جاویں۔ یہ بات عادتاً نہایت کثرت میں ہوتی ہے، کیونکہ تھوڑے مجمع میں تو اگلا آدمی خود ہی ایسے وقت رک جاتا ہے، اور بڑے مجمع میں اگلوں کو پچھلوں کی خبر بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ایک بار اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تشریف لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور اس کی بات سے متعجب ہو کر اس چھوٹے وجود پر یہ ہوشیاری اور احتیاط مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، اور یہ دیکھ کر کہ میں اس کی بوری سمجھ گیا جو کہ معجزہ ہونے کی وجہ سے ایک نعمت عظیمہ ہے، اور نعمتیں بھی یاد آ گئیں، اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھ کو اس پر ہمیشگی دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں، یعنی ایمان اور علم سب کو، اور نبوت خود کو، اور اپنے والد داؤد علیہ السلام کو، اور اس پر بھی ہمیشگی دیجیے کہ میں نیک کام کیا کروں اور جس سے آپ خوش ہوں، یعنی عمل مقبول ہو، کیونکہ اگر حقیقت میں عمل نیک ہو اور آداب و شرائط کی کمی کی وجہ سے وہ مقبول نہ ہو، وہ مقصود نہیں ہے۔ اور مجھ کو اپنی رحمت خاصہ سے اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں انبیاء علیہ السلام میں داخل رکھیے، یعنی قرب کو بعد میں تبدیل نہ کیجیے۔ معارف و مسائل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد علوم انبیاء ہیں جو نبوت اور رسالت سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس کے عموم میں دوسرے علوم و فنون بھی شامل ہوں تو بعید نہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت سکھا دی گئی تھی۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام زمرہ انبیاء میں ایک خاص امتیاز یہ رکھتے ہیں کہ ان کو نبوت اور رسالت کے ساتھ سلطنت بھی دی گئی تھی، اور سلطنت بھی ایسی بے نظیر کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات اور جانوروں پر بھی ان کی حکمرانی تھی۔ ان سب عظیم الشان نعمتوں سے پہلے حق تعالی کی نعمت علم کا ذکر فرمانے سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ نعمت علم تمام دوسری نعمتوں سے فائق اور بالا تر ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں مال کی وراثت نہیں ہوتی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، ورثہ سے وراثت علم اور نبوت مراد ہے، وراثت مال نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ مورث۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ترمذی اور ابو داؤد میں روایت ہے، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، لیکن انبیاء میں وراثت علم اور نبوت کی ہوتی ہے، مال کی نہیں ہوتی۔
حضرت ابو عبداللہ جعفر صادق کی روایت اس مسئلے کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ عقلی طور پر بھی یہاں وراثت مال مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد میں 19 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، مگر وراثت مال مراد ہو، اگر وراثت مال مراد ہو تو یہ سب بیٹے سب کے سب وارث ٹھہریں گے، پھر وراثت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخصیص کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وراثت وہ مراد ہے جس میں بھائی شریک نہ تھے، بلکہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے، اور وہ صرف علم اور نبوت کی وراثت ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ملک و سلطنت بھی حضرت سلیمان کو عطا فرما دیا، اور اس میں مزید اضافہ کر دیا کہ آپ کی حکومت جنات اور وحوش و طیور تک عام کر دی، ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ ان دلائل کے بعد طبرسی کی وہ روایت نقل ہو جائے گی جس میں انہوں نے بعض ائمہ اہل بیت کے حوالے سے مال کی وراثت مراد لی ہے۔ اس کے ان دلائل کے بعد طبرسی کی وہ روایت غلط ہو جائے گی جس میں انہوں نے بعض ائمہ اہل بیت کے حوالے سے مال کی وراثت مراد لی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان 1700 سال کا فاصلہ ہے، اور یہود یہ فاصلہ 1400 سال کا بتلاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی عمر 50 سال سے کچھ اوپر ہوئی ہے۔ اپنے لیے جمع کا صیغہ بولنا جائز ہے بشرط یہ کہ تکبرن نہ ہو۔ علمنا منطق الطیر وأوتینا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے باوجود خود اکیلے ہونے کے لیے اپنے لیے جمع کا صیغہ شاہانہ محاورے کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ رعایا پر روب پڑے، اور رعایا اطاعت خداوندی اور اطاعت سلیمان علیہ السلام میں سستی نہ کریں۔ اسی طرح عمراء، حکام اور افسران کو اپنی رعایا کی موجودگی میں اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنے میں مذائقہ نہیں، جبکہ وہ سیاستاً اور اظہار نعمت کی غرض سے ہو، تکبر و تعلی کے لیے نہ ہو۔ پرندوں اور چوپاؤں میں بھی عقل و شعور ہے، پرندوں اور چوپاؤں میں بھی عقل و شعور ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ پرندے، چرندے اور تمام حیوانات میں بھی عقل و شعور کسی درجے میں موجود ہے، البتہ ان کی عقول اس درجے کی نہیں کہ ان کو احکام شرع کا مکلف بنایا جاتا، اور انسان اور جنات کو عقل و شعور کا وہ کامل درجہ عطا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ اللہ تعالی کے مخاطب ہو سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبوتر سب پرندوں میں زیادہ عقل مند ہے، کبوتر سب پرندوں میں زیادہ عقل مند ہے۔ ابن عطیہ نے فرمایا کہ چونٹی ذہین عقل مند جانور ہے، اس کی قوت شامہ بڑی تیز ہے، جو کوئی دانہ اس کے قبضے میں آتا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ اگے نہیں، اور سردی کے زمانے کے لیے اپنی غذا کا ذخیرہ جمع کرتی ہے۔ فائدہ، آیت میں منطق الطیر یعنی پرندوں کی بولی کی تخصیص ہدہد کے واقعے کی وجہ سے ہے جو پرندہ ہے، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندے، چرندے اور تمام حشرات الارض کی بولیاں سکھائی گئی تھیں، جیسا کہ اگلی آیت میں چونٹی کی بولی سمجھنے کا ذکر موجود ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس مقام پر مختلف پرندوں کی بولیاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس پر یہ فرمانا کہ یہ پرندہ یہ بات کہہ رہا ہے تفصیل سے نقل کیا ہے، اور تقریباً ہر پرندے کی بولی کوئی نصیحت کا جملہ ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، لفظ کل اصل لغت کے اعتبار سے تمام افراد جنس کو عام ہوتا ہے، مگر بسا اوقات عموم کلی مراد نہیں ہوتا بلکہ کسی خاص مقصد کی حد تک عموم مراد ہوتا ہے۔
جیسا یہاں مراد ان اشیاء کا عموم ہے جن کی سلطنت و حکومت میں ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ہوائی جہاز، موٹر، ریل وغیرہ ان کے پاس نہ تھے۔ وَبِأَوْزِعْنِي، وضع سے مشتق ہے جس کے لفظی معنی روکنے کے ہیں، مطلب اس جگہ یہ ہے کہ مجھے اس کی توفیق دے دیجئے کہ میں شکر نعمت کو ہر وقت ساتھ رکھوں، اس سے کسی وقت جدا نہ ہوں، جس کا حاصل مداومت اور پابندی۔ اس سے پہلی آیت میں فَهُمْ يُوزَعُونَ اسی معنی میں آیا ہے کہ لشکر کو کثرت کی وجہ سے انتشار سے بچانے کے لیے روکا جاتا تھا۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یعنی رضا بمعنی قبول ہے، معنی یہ ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے عمل صالح کی توفیق دیجیے جو آپ کے نزدیک مقبول ہو۔ روح المعانی میں اس سے اس پر استدلال کیا ہے کہ عمل صالح کے لیے قبولیت لازم نہیں ہے، بلکہ قبولیت کچھ شرائط پر موقوف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ صالح اور مقبول ہونے میں نہ عقلاً کوئی لزوم ہے نہ شرعاً۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کے مقبول ہونے کی بھی دعا کرتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم ابا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی ربنا تقبل منا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عمل نیک ہے صرف اس کو کر کے بے فکر ہونا نہیں چاہیے، اللہ تعالی سے یہ بھی دعا کرے کہ اس کو قبول فرما لے۔ عمل صالح اور مقبول ہونے کے باوجود جنت میں داخل ہونا بغیر فضل خداوندی کے نہیں ہوگا۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، عمل صالح اور اس کے قبول ہونے کے باوجود جنت میں داخل ہونا خدا تعالی کے فضل و کرم سے ہی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بھروسے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، لیکن مجھے میرے خدا کی رحمت اور فضل گھیرے ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان کلمات میں دخول جنت کے لیے فضل ربی کی دعا فرما رہے ہیں، یعنی اے اللہ مجھے وہ فضل بھی عطا فرما جس سے جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اور خبر لی اڑتے جانوروں کی تو کہا کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہدہد کو، یا ہے وہ غائب؟ اس کو سزا دوں گا، سخت سزا، یا ذبح کر ڈالوں گا، یا لائے میرے پاس کوئی سند صریح. پھر بہت دیر نہ کی کہ آ کر کہا میں لے آیا خبر ایک چیز کی کہ تجھ کو اس کی خبر نہ تھی، اور آیا ہوں تیرے پاس سبا سے ایک خبر لے کر تحقیقی. میں نے پایا ایک عورت کو جو ان پر بادشاہی کرتی ہے، اور اس کو ہر ایک چیز ملی ہے، اور اس کا ایک تخت ہے بڑا. میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوائے، اور بھلے دکھلا رکھے ہیں ان کو شیطان نے ان کے کام، پھر روک دیا ہے ان کو رستے سے، سو وہ راہ نہیں پاتے. کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو. اللہ ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، پروردگار تخت بڑے کا. اللہ ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، پروردگار تخت بڑے کا. سلیمان نے کہا ہم اب دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے. لے جا میرا یہ خط اور ڈال دے ان کی طرف، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں. خلاصہ تفسیر. اور ایک بار یہ قصہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد کو نہ دیکھا. فرمانے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اور جب معلوم ہوا کہ واقع میں غائب ہے تو فرمانے لگے میں اس کو غیر حاضری پر سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ کوئی صاف دلیل اور غیر حاضری کا عذر میرے سامنے پیش کر دے تو خیر چھوڑ دوں گا. تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہوئی، اور اجمالی بیان اس کا یہ ہے کہ میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک پختہ خبر لایا ہوں جس کا تفصیلی بیان یہ ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اس کو بادشاہی کے لوازم میں سے ہر قسم کا سامان حاصل ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے. اور مذہبی حالت ان کی یہ ہے کہ میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ خدا کی عبادت کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے ان اعمال کفر کو ان کی نظر میں مرغوب کر رکھا ہے، اور ان اعمال بد کو مزین کرنے کے سبب ان کو راہ حق سے روک رکھا ہے. اس لیے وہ راہ حق پر نہیں چلتے کہ اس خدا کو سجدہ نہیں کرتے جو ایسا قدرت والا ہے کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، جن میں سے بارش اور زمین کی نباتات بھی ہیں، باہر لاتا ہے، اور ایسا جاننے والا ہے کہ تم لوگ یعنی تمام مخلوق جو کچھ دل میں پوشیدہ رکھتے ہو اور جو کچھ زبان اور جسم کے اعضاء سے ظاہر کرتے ہو وہ سب کو جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالی ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے.
سلیمان علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے. اچھا میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان کے پاس ڈال دینا، پھر ذرا وہاں سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ آپس میں کیا سوال و جواب کرتے ہیں، پھر تو یہاں چلے آنا. وہ لوگ جو کچھ کارروائی کریں گے اس سے تیرا سچ جھوٹ معلوم ہو جاوے گا. معارف و مسائل. وتفقد الطیر، تفقد کے لفظی معنی کسی مجمع کے متعلق حاضر و غیر حاضر کی تحقیق کرنے کے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ خبر گیری اور نگہبانی سے کیا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالی جل شانہ نے انسانوں کے علاوہ جنات اور وحوش و طیور پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور جیسا کہ حکمرانی کا اصول ہے، رعایا کے ہر طبقے کی نگرانی اور خبرگیری حاکم کے فرائض میں سے ہے. اس کے مطابق اس آیت میں بیان فرمایا تفقد الطیر، یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنی رعایا کے طیور کا معائنہ فرمایا اور یہ دیکھا کہ ان میں کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات سے باخبر رہنے کا اہتمام فرماتے تھے. جو شخص غیر حاضر ہوتا اگر بیمار ہے تو عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تیمارداری کرتے، اور کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کے لیے تدبیر فرماتے تھے. حاکم کو اپنی رعیت کی اور مشائخ کو اپنے شاگردوں اور مریدوں کی خبر گیری ضروری ہے. آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کے ہر طبقے پر نظر رکھتے اور ان کے حالات سے اتنے باخبر رہتے تھے کہ ہدہد جو طیور میں چھوٹا اور کمزور بھی ہے اور اس کی تعداد بھی دنیا میں بنسبت دوسرے طیور کے کم ہے، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر سے اوجھل نہیں ہوا. بلکہ خاص ہدہد کے متعلق جو سوال آپ نے فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ زمرہ طیور میں کم تعداد اور کمزور ہے، اس لیے اپنی رعیت کے کمزوروں پر نظر رکھنے کا زیادہ اہتمام فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں سنت انبیاء علیہ السلام کو پوری طرح جاری کیا. راتوں کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتے تھے کہ سب لوگوں کے حالات سے باخبر رہے. جس شخص کو کسی مصیبت و تکلیف میں گرفتار پاتے اس کی امداد فرماتے تھے، جس کے بہت سے واقعات ان کی سیرت میں مذکور ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کسی بھیڑیے نے کسی بکری کے بچے کو پھاڑ ڈالا تو اس کا بھی عمر سے سوال ہوگا. یہ تھے وہ اصول جہاں بانی و حکمرانی جو انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو سکھائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کو عملاً جاری کر کے دکھلایا، اور جس کے نتیجے میں پوری مسلم و غیر مسلم رعایا امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی. اور ان کے بعد زمین و آسمان نے ایسے عدل و انصاف اور عام دنیا کے امن و سکون اور اطمینان کا یہ منظر نہیں دیکھا. ما لی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو مجمع میں نہیں دیکھتا. اپنے نفس کا محاسبہ. یہاں موقع تو یہ فرمانے کا تھا کہ ہدہد کو کیا ہو گیا کہ وہ مجمع میں حاضر نہیں. عنوان شاید اس لیے بدلا کہ ہدہد اور تمام طیور کا مسخر ہونا حق تعالی کا ایک انعام خاص تھا. ہدہد کی غیر حاضری پر ابتدا میں یہ خوف دل میں پیدا ہوا کہ شاید میرے کسی قصور سے اس نعمت میں کمی آئی کہ ایک صنف طیور کی یعنی ہدہد غائب ہو گیا. اس لیے اپنے نفس سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا. جیسے کہ مشائخ صوفیہ کا معمول ہے کہ جب ان کو کسی نعمت میں کمی آئے یا کوئی تکلیف و پریشانی لاحق ہو تو وہ اس کے ازالے کے لیے مادی اسباب کی طرف توجہ کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے کہ ہم سے اللہ تعالی کے حق میں شکر میں
تو اللہ تعالیٰ کے حق شکر میں کون سی کوتاہی ہوئی جس کے سبب یہ نعمت ہم سے لے لی گئی؟ قرطبی نے اس جگہ بحوالہ ابن عربی ان بزرگوں کا یہ حال نقل کیا ہے، یعنی ان حضرات کو جب اپنی مراد میں کامیابی نہیں ہوتی تو یہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم سے کیا قصور سرزد ہوا۔ اس ابتدائی محاسبہ نفس اور غور و فکر کے بعد فرمایا ام کان من الغائبین۔ اس جگہ حرف ام بمعنی بل ہے، معنی یہ ہے کہ یہ بات نہیں کہ ہدہد کے دیکھنے میں میری نظر نے خطا کی، بلکہ وہ حاضر ہی نہیں۔ طیور میں سے ہدہد کی تخصیص کی وجہ اور ایک اہم عبرت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں ہدہد کی تفتیش کی کیا وجہ پیش آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام میں قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا، اور اللہ تعالی نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ مقصود حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ تھا کہ ہدہد سے یہ معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مل سکتا ہے۔ ہدہد کی اس نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دے دیتے کہ زمین کو کھود کر پانی نکالو، وہ بڑی جلد کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ ہدہد اپنی تیز نظر اور بصیرت کے باوجود شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاننے والوں اس حقیقت کو پہچانو کہ ہدہد زمین کی گہرائی کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، مگر زمین کے اوپر پھیلا ہوا جال اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، جس میں پھنس جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حق تعالی نے جو امر تکلیف یا راحت کا کسی کے لیے مقرر کر دیا ہے تو تقدیر الہی نافذ ہو کر رہتی ہے۔ کوئی شخص اپنی فہم و بصیرت یا زور و زر کی طاقت کے ذریعے اس سے نہیں بچ سکتا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ۔ ابتدائی غور و فکر کے بعد یہ حاکمانہ سیاست کا مظاہرہ ہے کہ غیر حاضر رہنے والے کو سزا دی جائے۔ جو جانور کام میں سستی کرے اس کو معتدل سزا دینا جائز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حق تعالی نے جانوروں کو ایسی سزائیں دینا حلال کر دیا تھا جیسا عام امتوں کے لیے جانوروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت پوست وغیرہ سے فائدہ اٹھانا اب بھی حلال ہے۔ اسی طرح پالتو جانور گائے، بیل، گدھا، گھوڑا، اونٹ وغیرہ اپنے کام میں سستی کرے یا اس کو تعذیب کے لیے بقدر ضرورت مارنے کی معتدل سزا اب بھی جائز ہے۔ دوسرے جانوروں کو سزا دینا ہماری شریعت میں ممنوع ہے۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یعنی اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر واضح پیش کر دیا تو وہ اس سزا سے محفوظ رہے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ جن لوگوں سے کوئی قصور عمل میں سرزد ہو جائے ان کو عذر پیش کرنے کا موقع دے۔ عذر صحیح ثابت ہو تو سزا کو معاف کر دے۔ احط بما لم تحط به، یعنی ہدہد نے اپنا عذر بتلاتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ چیز معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں، یعنی میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے، جس سے ان کو ہر چیز کا علم ہو سکے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ سبا یمن کا ایک مشہور شہر جس کا ایک نام معارب بھی ہے، اس کے اور یمن کے دارالحکومت صنعاء کے درمیان 3 دن کی مسافت تھی۔
کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں سے کہے کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے؟ حدود کی مذکورہ گفتگو سے بعض لوگوں نے اس پر استدلال کیا ہے کہ کوئی شاگرد اپنے استاد سے یا غیر عالم سے کہہ سکتا ہے کہ اس مسئلے کا علم مجھے آپ سے زیادہ ہے، بشرط یہ کہ اس کو اس مسئلے کا واقعی طور پر مکمل علم دوسروں سے زائد ہو۔ مگر روح المعانی میں فرمایا کہ یہ طرز گفتگو اپنے مشائخ اور بڑوں کے سامنے خلاف ادب ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، اور حدود کے قول سے اس پر استدلال اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس نے یہ بات اپنے آپ کو سزا سے بچانے اور عذر کے قوی ہونے کے لیے کہی ہے تاکہ اس کی غیر حاضری کا عذر پوری طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ جائے۔ ایسی ضرورت میں ادب کی رعایت رکھتے ہوئے کوئی بات کی جائے تو مذائقہ نہیں۔ انی وجدت امرأۃ تملکوہم، یعنی میں نے ایک عورت کو پایا جو قوم سبا کی مالک ہے، یعنی ان پر حکومت کرتی ہے۔ اس عورت یعنی ملکہ سبا کا نام تاریخ میں بلقیس بنت شراحیل بتلایا گیا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی والدہ جنات میں سے تھی جس کا نام بلعمہ بنت شیروان بتلایا جاتا ہے، اور ان کا دادا ہداہد پورے ملک یمن کا ایک عظیم الشان بادشاہ تھا جس کی اولاد میں 40 لڑکے ہوئے، سب کے سب ملوک اور بادشاہ بنے۔ ان کے والد سراح نے ایک جنیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا، اسی کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جنیہ سے نکاح کرنے کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اپنی حکومت و سلطنت کے غرور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میں کوئی میرا کفو نہیں، اس لیے میں نکاح ہی نہ کروں گا، کیونکہ غیر کفو میں نکاح مجھے پسند نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیہ عورت سے کرا دیا۔ شاید یہ اسی فخر و غرور کا نتیجہ تھا کہ اس نے انسانوں کو جو در حقیقت کفر تھے حقیر و ذلیل سمجھا اور اپنا کفر تسلیم نہ کیا، تو قدرت نے اس کا نکاح ایک ایسی عورت سے مقرر کر دیا جو نہ اس کی کفر تھی نہ اس کی جنس و قوم سے تھی۔ کیا انسان کا نکاح جنی عورت سے ہو سکتا ہے؟ اس معاملے میں بعض لوگوں نے تو اس لیے شبہ کیا ہے کہ جنات کو انسان کی طرح توالد و تناسل کا اہل نہیں سمجھا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ خیال باطل ہے۔ احادیث صحیحہ سے جنات میں توالد و تناسل اور مرد و عورت کی تمام وہ خصوصیات جو انسانوں میں ہیں جنات میں بھی ہونا ثابت ہے۔ دوسرا خیال شرعی حیثیت سے ہے کہ کیا عورت جنیہ کسی مرد کے نکاح کے لیے کسی انسان مرد کے لیے نکاح کر کے حلال ہو سکتی ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بہت حضرات نے جائز قرار دیا ہے، بعض نے غیر جنس مثل جانوروں کے ہونے کی بنا پر حرام فرمایا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل احکام المرجان فی احکام الجان میں مذکور ہے۔ اس میں بعض ایسے واقعات بھی ذکر کیے ہیں کہ مسلمان مرد سے مسلمان جنیہ کا نکاح ہوا اور اس سے اولاد بھی ہوئی۔ یہاں یہ مسئلہ اس لیے زیادہ قابل بحث نہیں کہ نکاح کرنے والا بلقیس کا والد مسلمان ہی نہ تھا، اس کے عمل سے کوئی استدلال جواز یا عدم جواز پر نہیں ہو سکتا، اور چونکہ شرع اسلام میں اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے اور بلقیس کے والد انسان تھے، اس لیے بلقیس انسان ہی قرار پائے گی۔ اس لیے بعض روایات میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس سے نکاح کرنا مذکور ہے، اگر وہ روایت صحیح ہو تو بھی اس سے نکاح جنیہ کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ بلقیس خود جنیہ نہ تھیں اگرچہ ان کی والدہ جنیہ، واللہ اعلم۔ اور نکاح سلیمان علیہ السلام کے متعلق مزید بیان آگے آئے گا۔ کیا کسی عورت کا بادشاہ ہونا یا کسی قوم کا امیر و امام ہونا جائز ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنے ملک کا بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کو بنا دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہ پائے گی جس نے اپنے اقتدار کا مالک عورت کو بنا دیا۔
اس لیے علماء امت اس پر متفق ہیں کہ کسی عورت کو امامت و خلافت یا سلطنت و حکومت سپرد نہیں کی جا سکتی، بلکہ نماز کی امامت کی طرح امامت کبریٰ بھی صرف مردوں کو سزاوار ہے۔ رہا بلقیس کا ملکہ سبا ہونا، تو اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے خود نکاح کیا اور پھر اس کو حکومت و سلطنت پر برقرار رکھا، اور یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں جس پر احکام شریعہ میں اعتماد کیا جا سکے۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، مراد یہ ہے کہ سب ضروری سامان جو کسی بادشاہ و امیر کو درکار ہوتا ہے اور اپنے زمانے کے مطابق ہو سکتا ہے موجود تھا۔ جو چیزیں اس زمانے میں ایجاد ہی نہ ہوئی تھیں ان کا نہ ہونا اس آیت کے منافی نہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، عرش کے لفظی معنی تخت سلطنت کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ عرش بلقیس کا طول 80 ہاتھ اور عرض 40 ہاتھ اور بلندی 30 ہاتھ تھی، جس پر موتی اور یاقوت، احمر، زبرجد، اخضر کا کام تھا، اور اس کے پائے موتیوں اور جواہرات کے تھے اور پردے ریشم اور حریر کے۔ اندر باہر یکے بعد دیگر 7 مقفل عمارتوں میں محفوظ تھا۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، معلوم ہوا کہ اس کی قوم نجوم پرستی، آفتاب کی عبادت کرتی تھی۔ بعض نے فرمایا کہ مجوس میں سے تھی جو آگ اور ہر روشنی کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ یسجدوا کا تعلق زین لہم الشیطان یا صدہم عن السبیل سے ہے، یعنی شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہی بٹھلا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کریں، یا یہ کہ ان کے حق کے راستے سے اس طرح روک دیا، یا یہ کہ ان کو حق کے راستے سے اس طرح روک دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کریں۔ تحریر اور خط بھی عام معاملات میں حجت شرعیہ ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام خط بھیجنے کو اس پر اتمام حجت کے لیے کافی سمجھا اور اسی پر عمل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام معاملات میں تحریر و خط قابل اعتبار ثبوت ہے۔ فقہاء رحمہم اللہ نے صرف ان مواقع میں خط کو کافی نہیں سمجھا جہاں شہادت شرعیہ کی ضرورت ہے، کیونکہ خط اور ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے شہادت نہیں دی جا سکتی۔ شہادت کا مدار شاہد کا عدالت کے سامنے آ کر بیان دینے پر رکھا گیا ہے، جس میں بڑی حکمت مضمر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بھی دنیا کی کسی عدالت میں خط اور ٹیلی فون پر شہادت لینے کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ مشرکین کو خط لکھنا اور ان کے پاس بھیجنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط سے یہ ثابت ہوا کہ تبلیغ دین اور دعوت اسلام کے لیے مشرکین اور کفار کو خطوط لکھنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف کفار کو خطوط بھیجنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ انسانی اخلاق کی رعایت ہر مجلس میں چاہیے، اگرچہ وہ مجلس کفار ہی کی ہو۔ فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے نامہ بری کا کام لیا تو اس کو یہ ادب مجلس بھی سکھایا کہ خط ملکہ سبا کو پہنچا کر وہیں سر پر سوار نہ رہے بلکہ وہاں سے ذرا ہٹ جائے، جو عام شاہی مجلسوں کا طریقہ ہے۔ اس میں آداب معاشرت اور انسانی اخلاق کا عام مخلوقات کے ساتھ مطلوب ہونا معلوم ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.